ناظرین خوش آمدید. میں ہوں امتیاز عالم بے باک کا میزبان. آج 1970 کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے. 1970 میں جب مجیب الرحمان کو اکثریت ملی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں حکومت دے دی جائے, 6 نکات پہ دے دی جائے, پاکستان رہ جائے گا. لیکن جن لوگوں نے کہا ان لوگوں کو غدار کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ کسی کے ایجنٹ بن گئے ہیں اور ملک کے دوست نہیں ہیں, اور پھر فوجی کارروائی ہوئی اور پاکستان ٹوٹ گیا. آج جو واقعہ ہوا ہے وہ میاں نواز شریف نے, جو پنجابی لیڈر ہیں اور پورے پاکستان سے انہیں ووٹ بھی ملے ہیں, لیکن وہ سمبلائز کرتے ہیں پنجاب کو باقی صوبوں میں, تو انہوں نے وہ کام کر دیا جو 1970 میں نہیں ہوا تھا. وہ یہ کہ بلوچستان میں باوجود ہے کہ ان کی پارٹی کے پاس 17 اراکین تھے اور ہیں اور وہ حکومت بنا سکتے تھے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے حکومت اپنے دوسرے اتحادیوں کو, پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی جس کے پاس 10 نشستیں ہیں, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جس کے پاس 14 نشستیں ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ حق انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل پارٹی کا ہوگا, اور ڈاکٹر مالک کا نام انہوں نے تجویز کیا, جو ان کی پارٹی نے بڑے جمہوری اکوموڈیشن کے ساتھ اور اس کے ساتھ مربت کے ساتھ قبول کر لیا. اور ساتھ یہ کہا کہ وہاں کا گورنر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ہوگا, کیونکہ بلوچستان میں روایت ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچ ہوتا ہے اور گورنر پشتون ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے بلوچستان میں ایک بحث رہی ہے کہ کیا پاکستان میں رہ کر قومی حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں, اپنی محرومیاں دور کی جا سکتی ہیں, اور باقی صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر برابری کی سطح میں بات ہو سکتی ہے, اور بلوچ سینہ تان کر اور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دھرتی ہمارے لیے ہے, ہمارے ذرائع ہمارے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میاں نواز شریف نے جس سیاسی عمل کا اظہار کیا ہے اور جس فراخ دلی کا اور اسٹیٹسمین شپ کا اظہار کیا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا مسئلہ تو بلوچستان کا آج حل ہو گیا, آدھا مسئلہ باقی ہے. وہ اور لوگوں نے کرنا ہے جو اس تصادم میں شامل ہیں. اس میں سیاسی حکومت بھی کام کرے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آج کا دن بہت بڑی خوشی کا دن ہے, ایک بڑے سیاسی اقدام کا دن ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں نیشنل پارٹی کو, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز کو کہ جنہوں نے اس بڑی پہل قدمی کا, سیاسی پہل قدمی کا مظاہرہ کیا اور بلوچستان کے بڑے مسئلے کے سیاسی حل کی طرف ایک بڑی زکد لگائی ہے, بڑا قدم اٹھایا ہے. اس پر ہم بات کریں گے آج, اور میرے ساتھ ہیں بات کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہیں, جناب عباس رشید صاحب کا تعارف میں کرانا پسند کروں گا. یہ بڑے سینئر ایڈیٹر رہے ہیں اور آج کل تعلیم پہ بہت کام کر رہے ہیں, کالمسٹ ہیں. اور ڈاکٹر وسیم صاحب سیاسیات پڑھاتے ہیں, عالمی تعلقات پڑھاتے ہیں. اور میرے ساتھ مجھے خوشی اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب نظام الدین, ڈاکٹر نظام الدین, وائس چانسلر ہیں گجرات یونیورسٹی کے, اور یہ وہ ان یونیورسٹیوں میں سے ہے جہاں پہ کوشش ہو رہی ہے کہ علم کی شمع کو اچھے طریقے سے روشن کیا جائے. تو آج پہلے بات کریں گے اس سیشن میں ہم بلوچستان پہ. آپ کا کیا خیال ہے عسکری صاحب کہ آج جو ہوا اس سے کتنا فائدہ ملے گا؟ جو لوگ بلوچ ناراض ہیں, نوجوان بیگانی کا شکار ہیں, محرومی کا احساس ہے, اور بلوچ اور آج ڈاکٹر مالک کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے سے آپ کے خیال میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ بڑا کریجس قسم کا فیصلہ ہے, اور اس سے بلوچستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, کیونکہ جو لیڈرشپ اب وہاں ایمرج کرتی ہے, جو کر رہی ہے, وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں, جن کو شکایتیں ہیں, ان سے جا کے بات کریں اور ان کو سیاسی عمل میں لانے کے لیے ایک اپرچونٹی ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھا فیصلہ ہوا ہے, لیکن اس فیصلے کو مؤثر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو اپنی سپورٹ جاری رکھے, کیونکہ اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کہ فیڈرل ادارے انوالو ہوتے ہیں جو کہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ
کچھ ان کی انڈر ڈیولپمنٹ یا کہیں ترقی کی رفتار صوبے کی اتنی پیچھے ہے، آپ تو وہاں جاتے رہتے ہیں، اتنی پیچھے ہے کہ جب تک بلوچستان کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی جائے گی، یہ جو لیڈرشپ اب جو وہاں آ رہی ہے یہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن وہاں کامیابی کے لیے اس قسم کی لیڈرشپ کا سامنے آنا بہت ضروری تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے، اور اس خبر سے مزید اچھی خبریں آنے کی امید بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے پرانے عرصے سے بلوچستان کو دیکھتے ہیں. جی، 3 باتیں میں کہوں. پہلی بات یہ کہ بلوچ نیشنلزم، یعنی بلوچ قوم پرستی، بلوچ قوم پرستی جو ہے وہ قابل قبول چیز نہیں تھی. پنجاب میں اور آل پاکستان کی سطح پر اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کمپلسو، جسے کہتے ہیں لازمی طور پر ملک سے علیحدہ ہونے کی ایک تحریک ہے. آج ایک شخص جو بلوچ نیشنلسٹ سمجھا جاتا رہا ہے وہ آپ کا ایک سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو گیا. تو ایک ووکیبلری کے حساب سے، جو بات چیت ہونے کے انداز سے، جو لفظ یوز کیے جاتے ہیں ان کے حساب سے یہ بہت اچھا قدم. دوسرا ہے کہ اچک زئی جو ہیں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، پچھلے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. بائیکاٹ سے الیکشن کے اندر آنے تک کا عمل ہے. وہ قوتیں جو آج انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ ہماری ساری شکایتیں دور ہو گئی. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کچھ سال پہلے میں نے اچک زئی صاحب سے کہا کہ آپ لاہور آئیں، اور میں نے اور بلوچ قوم پرستوں سے کہا. انہوں نے کہا لاہور ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا اپنا کیس پیش کریں. انہوں نے کہا ہم نے لاہور آنا نہیں چاہتے. آج وہ کہہ رہے ہیں سب گلے دور ہو گئے. تو دوسرا ہے انتخابی عمل کا حصہ بن کر ملک کی سیاست کے اندر شامل ہونا، اور اس کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا رول پلے کریں گے. تیسری بات جو ہے وہ پاکستانی مڈل کلاس اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹس اب تک جو رہی ہیں ان کے خیال میں ہمیشہ بلوچستان سرداروں کا علاقہ تھا. آج ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مالک جو ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک چیف ایگزیکٹو بن کے ایک صوبے کے عباد رشید صاحب سامنے آئے. جی، ایک بلوچستان میں بحث چلتی تھی کہ غوث بخش جو آئینی اور جمہوری اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور انہیں بابا مذاکرات بھی کہا جاتا تھا. جب نیب کا اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہوا تو غوث بخش نے کہا تھا کہ اگر یہ لڑائی ہو گئی بھٹو صاحب کے درمیان اور نیب کے درمیان تو ہم جماعت اسلامی کی گود میں چلے جائیں گے اور وہ فوج کی گود میں چلے جائیں گے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے نہیں اب بندوق سے مسئلہ حل ہوگا، وہ رد کرتے تھے غوث بخش جو کی اس راہ کو کہ وہ آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کیا جائے، سیاست کے ذریعے لڑا جائے. کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج یہ لوگ بڑا مقابلہ کر کے آئے ہیں؟ انہیں خطرہ تھا، انہیں روکا جا رہا تھا، دھمکی تھی، بم مارے جا رہے تھے، حملے ہو رہے تھے. انہوں نے بڑی ہمت کی، بینگل نے بھی اور نیشنل پارٹی نے اور بی این پی نے بڑی ہمت کی ہے الیکشن میں آ کر. آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت ہمت کی بات ہے جو بلوچستان میں صورتحال ہے، وہ اس کا ادراک کسی حد تک تو ہمیں شاید یہاں پہ ہو، لیکن جو وہاں پہ سیاست کرتا ہے شخص اور جو وہ اس عمل میں آنا چاہ رہا ہے، یہ اسی کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی رسک لے کے یہاں آیا ہے. اور جو حالات بہرحال میڈیا میں بھی ہمیں پتہ لگتے رہے ہیں، وہ اس سے بھی اچھی خاصی ایک یعنی صورت واضح ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بہت خوشائن بات ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس وقت بزنجو صاحب جیسے جو لیڈر تھے ان کی بات نہیں سنی. لیکن بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ پھر یہ ایک موقع ہمیں مل گیا ہے، اور امید ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اس سے اب ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے. ہمیں شاید بہت سے اور مواقع ایسے نہ ملیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بلوچستان میں ہر آدمی پنجاب کو گالی دیتا ہے، پنجاب پنجاب پنجاب. میں مذاق کر رہا تھا بلوچ دوستوں سے کہ تم نے تو حجام بھی نکال دی، اب تمہارے بال کون کاٹے گا؟ کیونکہ بلوچوں میں حجام نہیں ہوتا. تو اب ایک پنجابی لیڈر محبت کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ حکومت بنائیں اور آپ کا حق ہے، اور اپنا جو ان کی پارٹی کا پیچھے ہٹ رہا ہے. آج جس طرح کی تحریت کے پیغامات مل رہے ہیں
ایک پنجابی رہنما کو پاکستان کی تاریخ میں کیا پہلے ہوا ایسے؟ امتیاز صاحب اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ نواز شریف اب پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ بلوچ اب میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر نہیں دیکھتا، کچھ نہ کچھ فرق آیا پچھلے 10-15-20 سال میں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ موقع ہے بلوچ لیڈران کے لیے سیاسی نظام میں داخل ہونے کا، جی سیاسی نظام کے اندر آنے کا۔ اب وہ اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف پہاڑوں پہ لوگ ہیں، جفاکش ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ، دوسری طرف یہ ہے کہ ایلینیشن ہے کہ آپ کہاں جائیں وہ، تو ان کے لیے میرا خیال ہے میاں صاحب نے ایک راستہ کھول دیا ہے، اور ان کو لامحال یہ کہنا ہی تھا، اس میں اسے ویلکم کرنا ہی تھا انہوں نے۔ میں کل ایک پروگرام میں میری بات ہو رہی تھی جی جس میں اختر بینگل اور اس میں انہوں آئے، نے بائیکاٹ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی 6 نکات اگر این پی اور یہ جو کولیشن بن رہی ہے مخلوط حکومت، یہ 3 رکنی اتفاق جو بنا ہے پارٹیوں کا، اگر وہ اسے اختیار کر لیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے 6 نکات میں کیا حرج ہے، تو آپ کیا ان کے ساتھ شامل ہونا پسند کریں گے؟ ان کا جواب مثبت تھا۔ مجھے ویسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ 6 پوائنٹ والا جو انہوں نے مینگل صاحب نے یہ اس وقت اس کی بات کی جب آئے تھے پچھلی بار، تو 6 نکات کی پاکستان کے حساب سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک اس کی نہیں، اس میں وہ 6 نکات نہیں تھے، نہیں میں کہنا یہ چاہ اس رہا میں ہوں، کوئی ایسی بات اس کو 6 نکات ہاں نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ایک نکات 5 اور 4 اور 6 جو بھی ہیں، مسئلہ یہ ہے آپ کہ یہ ہر بات پہ چکر بات ہو سکتی ہے، اور 6 نکات تو وہ تو بلوچ لیڈران کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں کوئی نہ کوئی ہم ان کا تو کوئی سمجھوتا ہونا چاہیے تھا اس بات پہ، لیکن بات اصل جو ہے بلوچ اینڈ دا فیڈریشن، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اس وقت یہ فیڈرل لیڈر، پاکستان کے لیڈر بلوچستان کے لیڈران سے بات کر رہے ہیں اور سمجھوتے کی فضا پر میں سمجھتا ہوں آج تو بہت ہمارے بلوچ قوم پرستوں اور پختون قوم پرستوں کو بلوچستان میں یہ کہنے کا مل گیا، دیکھا ہم پنجاب کے ساتھ بات کی تو ہمیں پنجاب سے کیا اچھا جواب ملا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں؟ سر میں بھی تائید کرتا ہوں کہ یہ بات بہت اچھی ہے، بہت خوش آئند ہے، لیکن اس کو سکسیسفل کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کچھ اسٹرکچرل ارینجمنٹ بھی کرنے پڑیں گے جو لوور لیول پہ ہوں گے، جو ایڈمنسٹریشن میں، بیوروکریسی میں، سول سروسز میں بھی، پروگرام میں بھی کرنا پڑے گا۔ خالی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے، پبلک اسٹیٹمنٹ سے، پبلک پالیسی سے اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے تہ دل سے، ایمانداری سے کام کریں کہ وہ جو وہاں کے ایجوکیشنل ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سول سروسز ہیں، ان میں بھی جا کے کام کرنا پڑے گا جب تک وہ اس لیول پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا یہ فیصلہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بہت لوگوں سے بات ہوئی، اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، کہاں پڑھائیں؟ جی تعلیمی ادارے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ کیڈٹ کالج میں جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا رویہ کچھ اور ہے، کیڈٹ کالج کو وہاں پہ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بچوں کی وہ کہتے ہیں کم از کم ڈسپلن سیکھ جائیں گے، کم از کم کچھ تو سیکھیں گے۔ تعلیم کی بڑی وہاں پہ اچھا ہے، بڑی خواہش ہے، لیکن تعلیمی اداروں کا بڑا کرائسس ہے۔ آپ لوگ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، کیا ڈاکٹر مالک کی حکومت کو کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میرا پرپوزل یہ ہوگا جو سری لنکا نے آج سے 25 سال پہلے کیا تھا کہ پبلکلی پرووائڈیڈ سروسز، پرائیویٹلی پرووائڈیڈ سروسز کین بی فنڈیڈ بائی پبلک ایکسچیکر۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر اسکول کالج